السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹاپ سٹوریز میں ہوں سرپر راجپوت۔ آج بات کریں گے سان ہے کوئٹہ کے حوالے سے۔ کوئٹہ ایک بار پھر لہو لہو ہے، 72 افراد شہید ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز خودکش دھماکہ ہوا، پہلے فائرنگ کی گئی جناب وکلا تحریک کے جو سرگرم رکن تھے ان پر، اور جب ان کی میت یا زخموں سے چور تھے وہ جب لے کے ہاسپٹل پہنچے تو وہاں خودکش حملہ ہوا اور اتنی بڑی تعداد میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہر بار ہم کہتے ہیں کہ جی راؤ انوالو ہے، جب ہمیں پتہ ہے تمام ایجنسیز یہ بات حکومتی ایما پر یہ بات بتائی جا رہی ہوتی، بار بار حکومت کے ترجمان بھی بار بار اسی بات کو دہرا رہے ہوتے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ راؤ کی انوالومنٹ کے باوجود اب تک کلا کما کیوں نہیں کیا جا سکا۔ اور کوئٹہ میں یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، 2003 کے بعد سے لے کر ان 13-14 سالوں میں بارہا کوئٹہ کے شہریوں کو، کوئٹہ کے وکلا کو، کوئٹہ کے وہاں رہنے والے مقامی لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئٹہ میں جو یہ شہادتیں ہوئی ہیں کیا واقعی وکیل نشانے پر تھے یا سی پیک کے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے گیم چینجر ہے اس خطے میں، اسے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس پر بات کریں گے اور بات کریں گے دہشت گردی ختم کرنے کے لیے حکومت کے پاس کیا جامع منصوبہ بندی موجود ہے، اور کیا ٹھوس پالیسیز اس طرح کی مرتب 3.5 سال میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وفاق میں اور پنجاب میں بھی، کیا اس طرح کی کوئی ٹھوس منصوبہ بندی یا پالیسی مرتب کی جا چکی ہے؟ اگر کی جا چکی ہے تو اس طرح کے واقعات بار بار کیوں ہو رہے ہیں؟ آخر ان کا کلا کما دشمن کا اب تک کرنے میں گورنمنٹ کامیاب کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اور بہت سارے موضوعات ہیں جن پر بات کریں گے۔ اپنے دونوں معزز مہمانوں کو میں آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جنرل سیکریٹری منارٹی ونگ سندھ کے کھیل داس کوہستانی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پاکستان عوامی تحریک کے نائب صدر سندھ لیاقت کاظمی صاحب، آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے۔ میں آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، پہلے تو سب سے پہلے ظاہر ہے آپ دونوں سے یہی سوال ہوگا کہ 72 افراد شہید ہوئے ہیں، کل کا اندوناک جو واقعہ تھا، کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ کل جو سوچناک سانیہ ہوا ہے کوئٹہ میں، ایک تو جو دہشت گرد تھے انہوں نے یہ اگست جو ہمارا یوم آزادی کا جشن کی تیاریاں ہو رہی ہے، 1 اگست سے ہمارے مطلب سرگرمیاں شروع ہو گئی ہے، ایک تو اس کو ٹارگیٹ بنایا گیا۔ دوسرا جو کل چیف آف آرمی نے بھی کہا ہے اور بلوچستان کے سی ایم نے بھی کہا ہے کہ میرے پاس ثبوت ہے اور یہ راؤ جو ہے اس میں ملوث ہے۔ ظاہر ہے یہ بات، یہ دہشت گردی واقعات اس حکومت میں یا آج سے نہیں ہو رہے ہیں، یہ اس کو 14-15 سال ماضی میں چلے جائیں تو اس کی بڑی شدت سے ہو رہے تھے، اور جو ماضی کی حکومتیں تھیں تو اس میں تو ہر مہینے 2-4 ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے تھے۔ موجودہ حکومت جیسے اقتدار میں آئی تو ان کو اور تو چیلنج ملے، مگر امن امان کا ایشو، دہشت گردی بھی ایک بڑا چیلنج تھا۔ یہ کہہ دینا کیا کافی ہوتا ہے ہر بار کہ جی یہ تسلسل سے واقعات چلے آ رہے ہیں؟ میں آپ کو اسی سلسلے میں دیکھو ساری جماعتیں بیٹھی، ہماری پاک آرمی بھی بیٹھی، اور ہم نے ایک حل نکالا، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا اور ضرب عضب آپریشن شروع ہوا۔ اس میں دیکھیں ہمارے فوجی جوانوں نے شہادتیں حاصل کی، بڑی قربانیاں دی، پاکستان کے شہریوں کی قربانیاں ہیں۔ اور آپ دیکھیں اس 3 سالوں کے حکومت دور میں کافی اس میں کمی آئی، اور یہ جو آپریشن ہے یہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جب وہ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو کوئی انوسینٹ ظاہر ہے وہ بدلہ تو لیں گے جو ان کی خاتمہ ہو رہا ہے۔ تو ایک پاک چائنا کوریڈور کا بھی جو آپ نے ذکر کیا، بلوچستان کو نشانہ بنانا ایک اس کی بھی کڑی ہے۔ تو حکومت بھی کوشش کر رہی ہے، اور اس میں بڑا جو دیکھو کوئی بھی اگر آپ نے کہا راہ کرتی تو ظاہر لوکل سہولت کا تو ہوگا موجود، جو جس کے تھرو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے۔ نہیں، آپ کی گورنمنٹ کی تو بعد میں آؤں گا، کلبھشن یادو کو پکڑا اور آپ لوگ تو اس کی مذمت بھی نہیں کر سکے۔ ہندوستان جس طرح مقبوضہ کشمیر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، آپ نے سفیر بلا کے کوہستانی صاحب آج تک احتجاج نہیں کر سکے، ہندوستان کا سفیر آپ نے نہیں بلایا، کیونکہ دوستی سے ظاہر ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ واپس آتا ہوں سر میں آپ کی طرف، لیکن لیاقت صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اندوناک سانیہ پیش آیا ہے، اس میں گورنمنٹ کی ناکامی تصور کرتے ہیں آپ، ناقص منصوبہ بندی تصور کرتے ہیں، یا ان کی اس طرح کی ٹھوس پالیسی 3.5 سال میں یہ بنا ہی نہیں سکی مسلم لیگ نون؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں کوئٹہ میں جو سانیہ ہوا ہے اور جو شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، پاکستان عوامی تحریک برابر کی ان کے ساتھ غم میں شریک ہے۔ میں سمجھتا پوری قوم جو ہے وہ پوری دنیا کے لوگ اس میں شریک ہے۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ جو گورنمنٹ کے حوالے سے مطلب
میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ کو کام کرنا چاہیے تھا وہ کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. مطلب یہ کہ آپ پاور میں، آپ حکومت میں ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ تمام پاکستان سے آپ دے دیتے فوج کو، کہتے کہ آپ صاف کریں، میرے گھر سے صاف کریں، آپ اسٹارٹ کریں. آپ یعنی آپ مجھے بتائیں پشاور کا حادثہ ہوا، میری سمجھ میں یہ نہیں آتا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک اور عمران خان کی پی ٹی آئی جب میدان میں نکلتی ہے عوام کے ساتھ تحریک چلانے کے لیے، مظلوموں کے لیے، حق اور انصاف کے لیے، تو اسی دوران یہ سب چیز کیوں ہوتی ہے؟ پشاور کا حادثہ ہوا، اسی طرح ایئرپورٹ کراچی کا حادثہ ہوا، اور یہ ایک بہت بڑا ثانیہ ہو گیا. ثانی صاحب کیا جواب دیں گے اس کا؟ یہ بات بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ جب بھی اس طرح کی کوئی موومنٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کے خلاف اور عوام باہر نکلتی ہے سڑکوں پر، وہ عمران خان صاحب لے کر نکلیں یا علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، اس طرح کے سانحات پھر پیش آتے ہیں ضرور. نہیں دیکھو، یہ تو بچکانہ بات ہے کہ اس کو اس طرح ملانا بات یہ نہیں ہے. باقی بات دیکھو، جو احتجاج ہے وہ بھی کسی کا حق ہے، جمہوری روایت ہے کہ احتجاج کریں، مگر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم حالات جنگ میں ہیں. ہماری پاک فوج ضرب عضب کراچی میں ٹارگٹ آپریشن، بلوچستان میں آپریشن ہو رہا ہے، تو ہماری فوج اس میں انگیج ہے، ہماری فوج قربانیاں دے رہی ہے. مطلب حالات جنگ کا مطلب کیا ہے کہ ہم ایک جنگ لڑ رہے ہیں نا، تو اس میں اگر احتجاج کرنے کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے نا، دھرنے دینا ایک مطلب یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک ملک کو نقصان دینے والی بات ہوتی ہے. پاک چائنا کوریڈور جب سے آیا ہے تب سے احتجاج شروع ہوا ہے، 2014 میں بھی ہوا، پھر اب آ گئے ہیں. مطلب میں تو سمجھنا یہ بھی اس پر یہ میں قادری صاحب آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا، جس طرح کوہستانی صاحب نے معاملہ اٹھایا ہے، بہت سارے حکومتی اور بھی لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی ظاہر پوچھا جاتا ہے بارہا. یہ خان صاحب پہ تو بڑا الزام بھی تھا اس حوالے سے کہ جناب جان بوجھ کر چائنا کے صدر کو آنے نہیں دیا آپ نے، آپ چاہتے نہیں معیشت مضبوط ہو پاکستان کی. اب پھر یہ کوہستانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ نہیں چاہتے، ترقی کو روکنا چاہتے ہیں، اس لیے بار بار سڑکوں پر آپ لوگ آ جاتے ہیں. آپ نہیں دیکھ رہے حالت جنگ میں اس وقت ملک؟ سر حالت جنگ تو پاکستان 1947 سے لے کے ابھی تک چلا آ رہا ہے. مجھے بتائیں کون سا، اگر یہ 60-70 سال جو ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی حکومت نے تو کلین اپ کرنا ہے نا. مجھے بتائیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف ایشو اٹھایا ہوا ہے کہ جو دھرنے کیے اور چائنا کوریڈور کو روکنے کے لیے چائنیز انویسٹمنٹ، دوسری کنٹری کی انویسٹمنٹ روکنے کے لیے، ایسا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ساری چیزیں آپ نے کرپشن کو، یہ کرپشن یہ جڑ ہے یہ کرائم کی، یہ دہشت گردی کرپشن. آپ کرپشن کو پاک کریں، آپ ساری چیزوں سے آپ جو ہے وہ آپ کلین ہو جائیں گے. بہت سارے صاحب پھر کرپشن کی طرح جب بات آتی ہے پھر وہ آف شورس کمپنی کی بات آئے گی. پھر خان صاحب کے لوگ بھی ہیں، خان صاحب اپنی کمپنی تھی ٹھیک ہے جو انہوں نے ختم کر دی بعد میں. وزیر اعظم صاحب کا براہ راست نام نہیں ہے لیکن ان کے دونوں صاحبزادوں کا نام موجود ہے وہاں پر. احتساب کی بات کی وزیر اعظم صاحب نے کہ مجھ سے شروع کریں، اب ان سے وہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ٹی آر اوز نہیں مان رہے آپ، تو آخر اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ آخر کیوں راہ فرار کیوں اختیار کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھو وزیر اعظم صاحب نے جب قوم سے خطاب کیا تھا بولا تھا آج تک احتساب، جو 47 سے لے کر آج تک احتساب ہونا چاہیے. سر یہ تو آپ نے وہ نام لے دیا کوہستانی صاحب کہ 10,000 سال چاہیے اس کے لیے. میری ایک بات، یہاں 2 آدمیوں کا احتساب کرنے میں سالوں لگ جاتے ہیں. 1947 سے شروع کر دیا. لوگ سینکڑوں میں، اتنے نہیں ہزاروں میں ہوں گے، لاکھوں میں نہیں ہے نا جتنے اس کے فائل نہیں ہوئے. میری پوائنٹ آف یہ ہے قوم اب چاہتی ہے سب کا احتساب ہونا چاہیے. قوم یہ نہیں چاہتی ایک بندے کا حساب ہونا چاہیے. سر آغاز تو وزیر اعظم صاحب سے کر لیں، اس سے کیوں اعتراض ہے؟ آغاز وزیر اعظم کا نام ہی نہیں تو کیوں آغاز؟ بچوں کا نام تو ہے نا، عمران خان کا نام ہے. عمران خان کا نام نہیں، ختم کر دی انہوں نے کمپنی. نہیں میری بات سنیں. جب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں سب کا احتساب ہونے چاہیے تو کیوں یہ مخالفت کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم صاحب نے تو خود احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے. کوہستانی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن وزیر اعظم نے سب سے پہلے کہا کہ میں اپنے آپ کو قوم کے سامنے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں، تو پھر کیوں بھاگ رہے ہیں آپ؟ 3.5 سال میں جو بھی کاروائی ہو رہی ہے نیشنل ایکشن پلان کے طور پہ، جو آپ دیکھیں سہولت کار کس پارٹی کے زیادہ سامنے آئے، کون دہشت گردی میں ملوث. سر آپ تو اپنی طرف آنے ہی نہیں دے رہے کو، پنجاب میں آپریشن کرنے نہیں دے رہے. سہولت کار تو چھوٹو گینگ پکڑا گیا. سر سہولت کار بتائیں مجھے کون تھے؟ جب جو ظاہر کرے نا کون کرے، جس نے پنجاب میں 8 سال سے گورنمنٹ آپ کی، پنجاب میں 8 سال سے گورنمنٹ آپ کی تھی، چھوٹو گینگ آپ سے پکڑا نہیں جا رہا. 6 اضلاع کی پولیس ناکام ہو گئی تھی کوہستانی صاحب. یہ گورنمنٹ ہے آپ کے پنجاب میں، جو بھی دہشت گردی میں کہیں پہ بھی ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، یہ بتا دیں آپ 6 اضلاع کی پولیس کیوں ناکام ہو گئی تھی؟ اگر آپ کی اتنی چلو پولیس ناکام ہو گئی تو پاک آرمی بھی تو ہماری ہے. سارے کام آرمی نہیں کر رہے ہیں، پھر آپ اقتدار دے دیں ان کے حوالے کر دیں. وہ بھی ہماری ہے نا، ہم نے نیشنل ایکشن پلان کے تحت اس کو دیے ہوئے نا اختیارات. کہیں پہ بھی اگر سہولت کار ہے کسی بھی پارٹی کا ہے، اگر ہماری پارٹی گڈ گورننس کہاں گئی آپ کی؟
سر ہمارے پارٹی کے ہیں نہیں تو کہاں سے خامخواہ کے لے کے آئیں گے؟ جن کے ہیں اور پھر وہ کل آ کے بولتے ہیں گورنمنٹ آپ گینگ کے لیے دوسری گورنمنٹ دیکھو جب بھی سہولت کار پکڑے گئے ہیں پورا ملک یہ کھڑا کر دیتے ہیں بھئی یہ احتساب ہو رہا ہے صرف ایک صوبے میں ہو رہا ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، جہاں پہ بھی ہوگا وہاں پکڑے جائیں گے لوگ. میں سمجھتا ہوں کرپشن جس نے بھی کیے، پاناما لیکس کو چھوڑو، آپ جو بھی کرپشن ہے کیوں چھوڑتے سر؟ بھائی سب سے پاناما لیکس میں ہونا چاہیے، کون سی کوئی بھی کرپشن ہونی چاہیے وہ ظاہر ہونا چاہیے. عوام چاہتی ہے کہ احتساب ہو. چلتا ہے پی ٹی پی گورنمنٹ کا جو ادارہ ہے عوام کے ٹیکس سے چلتا ہے، تو اس پر وزیر اعظم صاحب آ کر اس ادارے کا استعمال اپنے بچوں کے لیے کیوں کر رہے ہیں؟ صفائیاں پی ٹی پی بیٹھ کر کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں دیکھو ان کی ذات پہ جب بات ہو ذات پر بات نہیں تھی، نام تو دونوں بچوں کا ہے، وہ کر رہے ہیں قومی ادارے پر آ کر. انہوں نے جب وزیر اعظم کا نام لیا تو وزیر اعظم نے آ کے قوم کے سامنے بات کی ترجمانی کر رہے ہیں. وزیر اعظم کا نام براہ راست بچے آزاد ہیں اس کے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. نہیں وزیر اعظم کا نام نہیں ہے، مگر دیکھو جو الزام تھا، کسی پہ آپ الزام لگا دیں ملک کے وزیر اعظم تو الزام کا جواب تو دیں گے نہیں. اپنے آپ کو پیش کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں ہم نے پیش کیا ہوا ہے نا، ہم نے پیش کیا ہوا ہے. ہم نے دیکھو کورٹ سگوری کو لکھ دیا تھا نا. یہ اصل میں یہ نہیں یہ پتہ ہے کیا، یہ جو آپ کورٹ کو کورٹ کتنے ماننے والے ہیں آپ؟ براور میں لیاقت قادمی صاحب بیٹھے ہوئے، ماڈل ٹاؤن میں جو جسٹس صاحب کی رپورٹ تھی نجفی صاحب کی، اس کو ماننے کو آپ تیار نہیں. کورٹ کی رپورٹیں مانتے ہیں، مان لینا. 14 افراد کو انصاف نہیں دے سکے آپ. میری بات سنیں، ہم چاہتے ہیں جو بھی کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. کیوں پارٹیاں یہ منع کر رہی ہیں؟ یہ کب آپ کا اپوزیشن کیوں بنا ہے؟ جب اور ایسے پی ٹی آئی ہزاروں لوگ جائیں گے جب آپ کریں گے. نہیں اسٹارٹ کریں، آپ میرے گھر سے اسٹارٹ کریں. تو لوگ کہتے ہیں اس طرح کہ آپ اسٹارٹ کریں، آپ کو تو خود اسٹارٹ کر دینا چاہیے تھا. کل عمران خان نہیں عمران خان کہتے تھے کہ آصف زرداری سب سے زیادہ کرپٹ ہے. آج وہ جب وزیر اعظم صاحب نے احتساب کی بات کی تو عمران خان صاحب نے جا کے بلاول بھٹو سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر دی. تو مطلب جمہوریت تو آپ کا ان کا ہوا ہے، ہمارا کرپشن پہ تھوڑی ہوا ہے. سر بڑا اچھی بات کر دی آپ نے کوستانی صاحب. آپ یہ بتا دیجیے مجھے کہ آپ نے کہا جی آپ کا کرپشن پہ نہیں ہوا. آپ کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب بارہا کہتے رہے زرداری مداری میں تمہیں سڑکوں پہ گھسیٹ دوں گا، تو نے پیسہ تمہارے پیٹ پھاڑ کے نکال لوں گا. کیا ہوا سر اس کا؟ یار دیکھیں آپ بتا دیجیے. یہاں تک نام چینج کر دینا، نام بھی بتا دیں آپ، اور یہ بتا دیں کہ بھول کیوں گئے جب علی بابا 40 چور ٹولہ کہتے تھے ان دیکھو جو کاروائی وفاق میں آپ کی گورنمنٹ ہے سر، آپ نے آج تک کیا کیا ہے بتا دیں. قانون ثبوت کے زور چلتے ہیں نا. حکومت ایسی باتیں کر لیجیے، ہوا میں باتیں کر رہے تھے. میری بات سنیں سر، اتنے اہم وہ ایسی ہوا میں باتیں کرتے ہیں. موجودہ حکومت نے جب سے احتساب شروع ہوا ہے، یہی کس کا احتساب کیا سر آپ نے؟ کراچی میں 4-5 سر کراچی میں احتساب ہوتا ہے، پنجاب میں کوئی نظر نہیں آتا آپ کو. 25-30 سال سے اقتدار میں بیٹھے ہوئے آپ سوچو تو صحیح. آپ مجھے بتائیے کیا حال ہے آپ کو پتا ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کھنڈر میں رہ رہے ہیں. ملک کے 2 وزیر اعظم سابق جو ہیں اور مرحوم مخدوم امین فہیم صاحب ہیں، یہ راجہ پرویز اشرف مخدوم، ان کے پاس کیسز چل رہے ہیں نا. تو یہ فیصلہ تو کورٹ کرے گی، ہم تو نہیں کریں گے کہ بھئی ان کو، ہم تو اپنے ذاتی تو کوئی ہمارا ان سے نہیں ہے. 14 آدمیوں کو انصاف مانگ رہے ہیں، تحریک قصاص شروع ہو گئی. اگر یہ 14 آدمی 14 ماڈل ٹاؤن کے اگر یہ ٹی وی کیمرے نہیں ہوتے تو یہی ہوتا ہے جی وہ یہ طالبان تھے سر. یہ وہ کیمرے کی آنکھ نے اس کو جو ہے کیچ کیا ہوا ہے. ایک آدمی بتا رہا ہے، لوگ گولی چلا رہے ہیں، تھپتے پہ دے رہے ہیں، اوپر سے شاباشی دی جا رہی ہے لوگوں کو کہ بھائی بہت اچھا آپ نے گولی چلائی. کہاں جائے ہم انصاف لینے کے لیے؟ کہاں جائے انصاف لینے کے لیے مجھے بتائیں. بلوچستان کا ثانیہ ہو 126 دن کا درد. مذمت کافی نہیں ہے، مذمت کافی نہیں ہے. آپ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کی مذمت کی، آپ کوئٹہ کی مذمت کر رہے ہیں. پھر مذمت سے آپ کو لگتا ہے کہ کام حل ہو جاتے ہیں؟ دیکھو جو حالات ہیں اس میں مذمت بھی کافی نہیں. مذمت ہمیں ساری پارٹیوں کو ایک پیج پہ بیٹھنا ہوگا. جو حالت ملک میں ہے، جو ہمارے یہاں غیر ملکی آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ پہلے بھی ہم نے بلائی تھی، پہلے بھی ہم نے بلائی تھی. ہم نے نیشنل ایکشن پلان ہم نے سب نے مل کے بنایا نا. یہ بتا دیں ثانیہ ماڈل ٹاؤن کا جواب مانگ رہے ہیں قادمی صاحب آپ سے. میری بات جو آپ کے انصاف کب ملے گا انہیں؟ انصاف ضرور ملے گا. میں بتاؤں سر 2 سال ہو گئے، جب ہم چلے جائیں گے جب ملے گا. میری بات سنیں، یہ جو ثانیہ ماڈل ٹاؤن ہے، کل جو کوئٹہ کا واقعہ ہے، 126 دن کا دھرنا ہے،
یہ سارا سی پیک کو روکنے کی ایک سازش تھی. جو لوگ 14 افراد جو مر گئے سانے مال ٹاؤن میں، کل بھی سازش تھی. تو سازش مطلب آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے؟ ہمارے باہر کے لوگ ہیں، یہ باہر کے پلان ہے. بات تو آپ نے ثابت کر دی کہ آپ کی حکومت نے جو ہے وہ نہیں چاہ رہی. اس کے خلاف کون ہے؟ ناظرین تھوڑا سا بریک لینا ہے. کوستانی صاحب نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ دے دیا ہے کاظمی صاحب کو بھی اور آپ لوگوں کے لیے بھی کہ جناب یہ بھی سازش کے تحت ہوا تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن. اس پر مزید گفتگو کریں گے. مجھے یہاں چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک کے لیے یوں گئے اور یوں واپس آئے.